یہ وہ سفر ہے جس کا انجام بھی سفر ہے، آغاز بھی سفر ہے، حاصل بھی سفر ہے۔ تو یہ اگر سفر کر رہے ہو، جس سے آپ یوں سمجھو کہ اس تلاش کے اندر جس آدمی نے یہ تلاش کی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ تلاش خود ساختہ نہیں ہو سکتی، اور اس کا فارمولہ یہ ہے کہ منزل خود آپ کو تلاش کا موقع دیتی ہے۔ جس نے قبول کرنا ہے وہ خود ہی آپ کو سفر کا روانہ کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ روانہ کرنے والا اور آپ کے ساتھ چلنے والا، آپ آدمی سمجھ رہے ہیں، جس نے آپ کو سفر پر روانہ کیا، جس خیال نے، جس ذات نے، جس اللہ نے جس نے سفر پر روانہ کیا، اسی نے آپ کو منزل پر استقبال کرنا۔ ادھر سے روانہ کرتا ہے، ادھر سے وہ شاباش کہتا ہے، سلام کہتا ہے، ادھر سے پیغمبروں کو تکلیف میں ڈالتا ہے، ادھر سے کہتا ہے تو پیغمبر بنایا، رونقیں لگاؤ، درود پڑے جا رہے ہیں، سلام کیے جا رہے ہیں، سلام علیہ سلام علیہ ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں ہے، ادھر سے پہلے گھر سے بے گھر کر دیا۔ اپنی بات گھبرانے والی بات نہیں ہے، گھر سے بے گھر کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، جیل میں بھی بھیج دیا۔ اور پھر یہ قصہ سب سے اچھا قرآن پاک کا قصہ ہے، آسم القصص، اور سب سے پیارا قصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بدلے میں ان کی بہت بڑی داد آپ ہی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کس کس طرح خوبصورت بات ہے۔ کیا کیا خوبصورت ہے؟ یعنی کہ کنویں میں گرے، کتنا خوبصورت واقعہ ہے، آج جیل میں گئے، بازار میں بکے، اور تکلیفیں بڑی ہوئی ہیں، اور کتنے پیارے پیغمبر ہیں، کتنی شان والے ہیں، اور سلام ان لوگوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سلام کی بات۔ ادھر سے والے سفر پر روانہ بھی آپ کرتا ہے، استقبالیہ بھی آپ ہے۔ اس کے احسان کرنے کا میں کہتا ہوں طریقہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ اگر آپ کی توجہ ہو اس کی طرف تو تکلیف بھی تعلق کا حصہ ہے، تعلق کا حصہ ہے، اور اگر تعلق ہو تو، اور تعلق نہ ہو تو پیسہ بھی عذاب کا حصہ ہے۔ بات صرف تعلق کی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ تعلق ہو جس کا وہ ہر حال میں اس کے ساتھ متعلق ہے، تو غریبی بھی خوبصورت ہے، دولت بھی خوبصورت ہے، ہر واقعہ خوبصورت ہے، تعلق موجود ہو، اور تعلق نہ ہو تو ہر حال گمراہی ہے۔ اس لیے تعلق والے لوگ جو ہے نا ہر وقت اسی بات میں لگے رہتے ہیں، اسی خیال میں لگے رہتے ہیں، یہ وہ ادھر ادھر لینا دینا کاروبار طریقہ، اور یہ چلتا رہتا ہے سارا واقعہ۔ تو میرا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ آپ لوگ اگر اپنی توجہ رکھو تو اسی دنیا کے اندر سیریس ہونے کا بڑا موقع ہے۔ اگر توجہ نہ رکھو تو یہ دنیا سیریس ہونے والی نہیں ہے۔ اب اس کو یاد رکھنا بات، اسی کائنات کو کہا گیا ہے کہ یہ کائنات حجاب حقیقت ہے۔ کیا کہا؟ اس کائنات میں حقیقت نہیں لبے گی۔ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ یہ کائنات عین عکس حقیقت ہے، اسی میں تو لبنی حقیقت، یعنی کہ جو من کان اعمی فی ہذہ فہو اعمی فی الاخرہ، جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ گویا کہ یہاں آنکھیں کھولنے کا موقع ہے، جس کو آگے جا کے دیکھنا ہے اس کو یہاں دیکھ کے جانا ہے۔ تو اسی کائنات میں سارا راز ہے، اور اسی کائنات میں کوئی راز نہیں ہے۔ غافل کے لیے ساری کائنات جو ہے حجاب ہے، اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات جو ہے یہ انکشاف۔ بات آپ کی اپنی ہے، آپ اپنے غفلت سے نکلو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں فقیری کوئی مل گئی ہے، قربانی مل گئی ہے، ایک خواب آ گیا، آسمان پہ اڑ گئے، تو پھر زمین پہ آنا ہے، تو پھر آسمان پہ کیا ہونا ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ میں استقامت آ جائے کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، آپ راضی ہونا شروع کر دو۔ ایک کام تو کر دو کہ زندگی پر راضی ہونا شروع ہو جاؤ۔ جو شخص زندگی پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے، اور اللہ اس پر راضی ہے۔ کہتے یہ ہیں جس پر اللہ راضی ہونا وہ اللہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ گلا شکوہ شکایت اور پروگرام نہیں رکھتا۔ پروگرام کیا ہوتا ہے؟ پروگرام وہ رکھے جس کو اختیار ملے۔ اس فانی زندگی کے پاس پروگرام کیا ہے؟ کسی وقت یہ غبارے سے آواز نکل جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے راستے پر چلنے والے اسی کے پروگرام پر چلتے ہیں۔ جیسا کیا کہا؟ اسی کے پروگرام پر چلتے ہیں، اپنا پروگرام نہیں رکھتے، کرتے رہتے زندگی کے نظام کو۔ تو یہ ہے اپنی توجہ میں رہو، خیال میں رہو، اور پھر آپ کو اس کائنات میں وہ واقعہ مل جائے گا۔
ورنہ ساری عمر سفر کرتا کرتا رہ جاتا ہے انسان. اور خیال تو ملتا ہے. خیال کیوں ملتا ہے؟ مثلا کسی جگہ پر بیٹھے ہیں کچھ بزرگ، بڑے نیک بزرگ، نیکی کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، بڑا بلند مقام ہے. اس بلند مقام پر ان کو جو کھانا پکا کے دے رہا ہے باورچی، اس کا بھی مقام ہے. حالانکہ اس کا شمولیت نہیں ہے کہ اندر کیا کر رہے ہیں بابا جی، باتیں کیا کر رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، کھانا اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس کا خیال میں شرکت نہیں ہوتی. خیال والوں کے حال میں شرکت ہوتی ہے، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. خیال والوں کے حال میں جو شامل ہے وہ بھی شامل کر دیا گیا، لیکن ذوق کے خیال جو ہے نا نہیں ملے گا. ذوق کے خیال توجہ والے کو ملے گا. اس لیے آپ اپنے آپ کو تجھار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت سارے خیالات کو سرسری طور پر چھوڑ دیا کرو، تاکہ ورنہ کہتے یہ ہیں کہ جو آپ کے آخری سانس میں خیال ہوگا اسی خیال میں آپ اٹھیں گے. اور جب اٹھنے کا وقت آئے گا نا، لوگ یہ کہیں گے، اور جس کا خیال بہت ہے نا 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 1 گز 2 گز کپڑا ماپنے والا، کاروبار کرنے والا، کہتا ہے 2000 4000 5 اس طرح بدلے دے. تو کلمہ پڑھ کہتے ہیں 1000 2000 4000 5 ہزار. وقت آخری آ گیا، کلمہ پڑھ کہتا نہیں. اس بیچارے کے خیال میں یہ آ جاتی ہے بات. خیال کو آزاد رکھو، اللہ کی طرف رکھو، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. یہ تھا انٹروڈکشن جس سے میں نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو، اور خیال کی اصلاح ہو جائے تو اسی آدمی کا نام فقیر ہو جاتا ہے. یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی ہو جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے. وہ اندر سے کوڑ نکل جائے تانبے سے تو کہتے ہیں یہی سونا ہوتا ہے. کوڑ نکل جائے، تانبے کی جو ہے نا میل نکل جائے، تو اندر انسان کے وجود سے اور ریت وجود تیرے وچ سونا اگر وہ نکل جائے تو انسان صاف ہو جاتا ہے. یہی انسان. اور اگر آپ مسجد چلے جاؤ تو نمازی ہو جاتے ہو. کمال کی بات ہے. آپ حج کرنے چلے جاؤ تو حجی ہو جاتے ہو. آپ خیال میں اصلاح کرو تو آپ مفکر ہو جاؤ گے. آپ اگر اللہ کے خیال میں ہر وقت رہو تو آپ اللہ والے ہو گئے. یہ ایسی دقت والی بات نہیں ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. آپ سبحان اللہ سمجھ کے کی کہ ایسے کہہ دی بات آپ نے، سمجھے بات؟ ہاں. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھو کہ آپ کے ذمہ کیا کام ہے اور آپ کہاں سے چلے ہو. کہ ایسا نہ ہو کہ ساری عمر چلتے چلتے عمر کٹی ہے اور کیا نہیں کو 2 کام چلاؤں، چلتے چلتے وقت ضائع ہو جائے اور پھر انسان حاصل ہی کس نے کرے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس انٹروڈکشن کو اب آپ سوال کرو.